مومنوں مبارک رمضان کا مہینہ، اے مومنوں مبارک رمضان کا مہینہ، سوغات لے کے آیا، سوغات لے کے آیا، بخشش کا ہے مہینہ، اے مومنوں مبارک رمضان کا مہینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ناظرین السلام علیکم۔ اردو ٹی وی کے اس مخصوص پروگرام فضائل رمضان میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں حافظ شیخ محمد۔ آج ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہے عالی جناب محترم حضرت مولانا سید رضوان قادری صاحب، جو کامل التفسیر جامع نظامیہ وہ ریسرچ اسکالر عربک ڈپارٹمنٹ عثمانیہ یونیورسٹی سے ہیں۔ مولانا آپ کا ہمارے اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا آج کا عنوان ہے تلاوت قرآن اور رمضان۔ تو آئیے ناظرین ہمارے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں مولانا سید رضوان قادری صاحب سے کہ مولانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا، تو رمضان المبارک کی اہمیت اور رمضان المبارک سے قرآن کی کتنی مناسبت ہے، اور قرآن کی کیا اہمیت ہے کہ قرآن مجید کو جو رمضان میں پڑھا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو رمضان المبارک اور قرآن مجید، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس موضوع پر آپ گفتگو کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، آج کی ہماری یہ بزم رمضان المبارک اور تلاوت قرآن مجید اس عنوان پر منعقد ہونے جا رہی ہے۔ ابھی آپ نے سماعت بھی فرمایا جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا گیا، یہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ کا ایک جز ہے جس کی تلاوت کی میں نے بھی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ جو ہی قرآن مجید رمضان مبارک شروع ہوتا ہے، ہر طرف قرآن مجید کا دورہ ہوتا ہے، مسجدوں میں محرابوں میں قرآن مجید کی باضابطہ تلاوت کی جاتی ہے، تراویح میں تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، گھروں میں خواتین تلاوت کا خصوصی اہتمام کرتی ہیں، مسجدوں میں مرد حضرات جب بھی وقت ملتا ہے قرآن کھول کر اس کو تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کا بہت گہرا تعلق رمضان مبارک سے ہے، اس واسطے بھی ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا 12 مہینوں میں سے رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کے نزول کے لیے منتخب فرمایا، یعنی قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا تو اللہ چاہتا ہے کہ رمضان میں خصوصی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو سمجھا جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے، قرآن مجید کی محافل کا اہتمام کیا جائے، قرآن مجید کا سماع کیا جائے، قرآن مجید کو سنا جائے۔ تو رمضان کا اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ ایک ایسا تعلق ہے جس کو ہر مسلمان محسوس کر سکتا ہے۔ غیر رمضان میں ہمارا دل اس قدر قرآن کی طرف مائل نہیں ہوتا جس قدر رمضان میں مائل ہوا کرتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے فتحت ابواب السماء، حضور فرماتے ہیں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آیا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے جانے کا مطلب عام طور پر ہم نہیں سمجھتے۔ جنت کے کھول دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جنت اللہ رب العزت سے محبت کا مقام ہے، جنت اللہ رب العزت کا پسندیدہ مقام، جہاں پر کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے خلاف نہیں جائے گا۔ وہاں جتنے کام ہوں گے وہ تمام کے تمام اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے، اور با اختیار بھی بندہ اللہ رب العزت کے خلاف نہیں جائے گا۔ تو جنت اللہ کی رضا کا مقام، اللہ کے نور کا مقام، اللہ کی محبوبیت کا مقام، اللہ کے فضل کا مقام ہے۔ جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو اس کا اثر سارے مسلمان اپنے دل پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب جنت کی فضائیں اور جنت کی ہوائیں دنیا کی طرف آنے لگتی ہیں تو خود بخود
وہ قلوب جن کے اندر ایمان سما گیا ہے وہ خود بخود قرآن مجید کی طرف مائل ہو جایا کرتے ہیں۔ اب رہی بات قرآن مجید کیوں تلاوت کیا جائے، اس کی اہمیت کیا ہے، تو سب سے پہلے ناظرین کرام سب سے پہلے یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ قرآن وہ پاکیزہ اور مقدس کلام ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا کہ کتاب ہدایت ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے حبیب ہم نے آپ پر یہ قرآن اس واسطے نازل فرمایا کہ آپ لوگوں کو اندھیریوں سے روشنی کی طرف اور نور کی طرف لائیں اور لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ تو مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید روشنی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، قرآن مجید انسان کی تاریک زندگیوں میں روشنی لاتی ہے، نور لاتی ہے، اور قرآن مجید کی شان اور قرآن مقدس کا مقام یہ ہے کہ ہم تو گناہگار انسان ہیں، ہماری حیثیت ہی کیا ہے، مگر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ قرآن وہ مقدس کلام ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ پاکیزہ کلام وہ کلام ہے کہ سب سے پہلے اس کلام پر وہ رسول ایمان لائے جن پر یہ کلام نازل کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے اس کلام کی شان یہ ہے کہ آمن الرسول، رسول بھی اس کلام پر ایمان لے آئے۔ تو کلام کی اہمیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں جب بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کے ظلم سے غمزدہ ہو جاتے، غمگین ہو جاتے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن کی طرف مائل ہوتے، نماز کی طرف مائل ہوتے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو پریشانی کے وقت نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ حضور نماز کی طرف آتے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کی طرف آ جاتے، اور صاحب کتاب کو اللہ رب العزت نے حکم دیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ پر نازل کی گئی وہ کتاب کی آپ خود تلاوت کیجئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، جو گناہوں سے معصوم بھی ہیں، گناہوں سے پاک بھی ہیں، وہ ذات قرآن مجید سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ راتوں میں رات بھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت میں راتیں بسر فرماتے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید وہ مقدس کلام ہے کہ خود رسول اللہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام کی راتیں قرآن کی تلاوت میں گزرتی، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، حضور رات بھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے، تو اللہ نے فرمایا حبیب کچھ دیر آرام بھی کر لیا کیجئے۔ قم اللیلا، آپ رات میں آپ کو کھڑا ہونے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے الا قلیلا، مگر تھوڑا کھڑا رہیے، کچھ دیر آرام بھی کر لیجئے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کھڑے رہیے یا اس میں سے بھی کچھ کم کر لیجئے تاکہ آپ پر گرا نہ گزرے۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید آپ پر نازل فرمایا، آپ کی محبت جو قرآن سے ہے وہ اپنی جگہ، مگر آپ کا آرام بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے ان تمام باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور نے قرآن سے بے پناہ محبت کی، رات بھر حضور قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ اسی لیے سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک نے ابتدا میں ارشاد فرمایا طٰہٰ، اے حبیب ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس واسطے نہیں نازل فرمایا کہ آپ کو مشقت میں ڈالیں، آپ کو مشقت میں ڈالنا مقصود نہیں ہے، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، قرآن مقدس کا معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ اس کی تلاوت کرتے رہے ہیں، رات بھر اس کی تلاوت کرتے رہے ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امتیوں کو قرآن مجید پڑھنے کی تاکید کی، اور خود اللہ پاک نے سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اے لوگو جس قدر تم سے ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔ تو یہ باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کی اہمیت کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ اور بھی باتیں ہمارے معزز مہمان فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم مولانا رضوان قادری صاحب، جیسا کہ الحمدللہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کا جس طرح قرآن میں تذکرہ کیا گیا، جس طرح قرآن مجید کی اہمیت ہے، تو مولانا ایک چیز جو ہم کو یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جیسا کہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، قرآن جو اللہ کے رسول پر جو قرآن نازل ہوا وہ تجوید کے ساتھ نازل ہوا۔ ہم یہ جو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید تو پڑھتے ہیں لیکن جو قرآن مجید کا حق ہے اس کو ادا نہیں ہوتا، قرآن مجید کو تجوید سے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دنیاوی تعلیم، اگر والدین اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دینا چاہتے ہیں
جیسا کہ کوئی بچہ اسکول کی اگر تعلیم لیتا ہے تو اسکول سے آنے کے بعد بھی اس کو ٹیوشنز بھجوایا جاتا ہے, کئی استاد کو ان کے ساتھ لگوایا جاتا ہے تاکہ وہ اس سبجیکٹ میں ماہر ہو جائے, اس سبجیکٹ میں پرفیکٹ ہو جائے, اس سبجیکٹ میں میگزیمم سے میگزیمم مارکس حاصل کرے. لیکن جو چیز ہماری, جو آخرت جو ہماری ہے, جو قرآن مجید کو سیکھنا ہے, جو علم دین حاصل کرنا ہے, یہ جو دیکھا جاتا ہے اکثر کہ والدین قرآن مجید کو اس طرح اس پر محنت نہیں کی جاتی, یا اگر بہت سے لوگ جو پڑھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ایک آدھا گھنٹہ بھجواتے ہیں یا پھر گھر پہ استاد کو بلا لیتے ہیں. تو یہ جو دوری ہے قرآن مجید سے, جو قرآن مجید کو جو حق ادا کرنا ہے, قرآن مجید کی تو ایسا بابرکت کتاب ہے کہ جب کوئی شخص قرآن مجید کو دیکھنا ثواب, قرآن مجید کو چھونا ثواب, قرآن مجید کو سننا ثواب, چونکہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہے. یہ ایسی بابرکت چیز ہے. لیکن آج جو دوری ہو گئی ہے قرآن مجید سے, تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس نقطہ نظر پر آپ روشنی ڈالیں اور ایک میسج جائے ہمارے عوام میں. بہت صحیح سوال آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ورتل القرآن ترتیلا, قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو, جیسا کہ اس کا پڑھنے کا ادب ہے, اس کے پڑھنے کے ڈسپلن ہے. باضابطہ اس فن پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں اور جگید حفاظ علماء اور قراء حیدرآباد میں پائے جاتے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے قرآن مجید کی طرف, اس طرح توجہ نہیں دی جاتی. سب سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ قرآن مجید پڑھنا ضروری کیوں ہے اور پھر صحیح پڑھنا کیوں ضروری ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے بعض قراء ایسے ہیں کہ بجائے ثواب کے وہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح پڑھنے کا ادب ہوتا ہے قرآن مجید کا, اور جو اس کا پروننسیشن ہونا چاہیے قرآن مجید کا, جو آداب ہونے چاہیے, ان کو پیش نظر اور ملحوظ نہیں رکھا جاتا. اور پڑھنا ضروری کیوں ہے؟ تو اس واسطے ضروری ہے کہ انسان دو چیزوں سے بنایا گیا ہے. ایک ہے اس کا جسم, دوسری ہے اس کی روح. روح کے بغیر بھی انسان نہیں رہتا, جسم کے بغیر صرف روح کو بھی انسان نہیں کہا جاتا. انسان جسم اور روح کے مجسم کا نام ہے. جب دونوں کو ملا دیا جاتا ہے تو پھر انسان بنتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, روح نکل جاتی ہے, میت ہوتی ہے, مجھے میت کہتے ہیں, انسان نہیں کہتے. لوگ کہنے والے, رونے والے, ماتم کرنے والے, غم کرنے والے میت پر یہ کہتے ہیں کہ چلے گئے والد, ہمارے ابا چلے گئے یا ہماری امی چلی گئی. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس واسطے یہ کہا جاتا ہے کہ جو اصل روح ہے وہ انسان کہلائے جانے کے لائق ہے. اور صرف روح کو بھی آپ انسان نہیں کہہ سکتے, جسم اور روح کو جب ملا دیا جائے تو انسان کہا جاتا ہے. اب رہا یہ سوال کہ یہ بات آئی کیوں, تو یہ بات اس واسطے آئی ہے کہ ہم اپنے جسم کی حفاظت کے لیے, اپنے جسم کی بقا کے لیے اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے, اس جسم کو صحیح و سلامت رکھنے کے لیے باضابطہ دن میں 3 مرتبہ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. اس واسطے غذا لی جاتی ہے کہ غذا پر دنیاوی زندگی کا انحصار ہے, ہماری جسمانی زندگی کا انحصار غذا پر ہے. حاضرین کرام, بالکل اسی طرح ناظرین کرام, جس طرح ظاہری غذا پر جسمانی زندگی کا انحصار ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ جسم کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا, پھر زمین سے بنایا گیا, تو اللہ پاک نے جتنی غذائیں عنایت فرمائی, جتنی دوائیں عنایت فرمائی, تمام کی تمام دوائیں اور غذائیں اللہ پاک نے اس زمین سے اگائیں. آپ دیکھیں جتنے غلّاجات آپ استعمال فرماتے ہیں, جتنے میوہ آپ استعمال فرماتے ہیں, جو فروٹس آپ کھاتے ہیں, تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت زمین سے اگاتا ہے. اس واسطے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا تو اس کی ساری نیڈز اور ساری ضرورتوں کا اہتمام بھی اللہ پاک نے زمین سے فرمایا. مگر روح کہاں بنائی گئی, روح رہتی کہاں ہے؟ تو اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ روح عالم ملکوت میں رہتی ہے, جو آسمانی دنیا سے تعلق رکھتی ہے. تو اللہ پاک نے جسمانی زندگی کی بقا کے لیے اور جسمانی زندگی کے تحفظ کے لیے دنیاوی اور زمینی غذا عنایت فرمائی, اور ارشاد فرمایا میرے بندو, جب تمہاری روح بھوکی ہوگی, جب تمہاری روح افسوس محسوس کرے گی, جب تم غمزدہ ہو جاؤ گے تو غذاؤں سے کام نہیں چلے گا. تمہاری روح آسمانی ہے, تمہاری روح ملکوتی ہے, تو اس کو جو غذا دی جانی چاہیے وہ بھی ملکوتی غذا ہونی چاہیے. اور وہ ملکوتی غذا کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ ملکوتی غذا کا نام قرآن مجید ہے. قرآن میں جس طرح جسمانی غذا انسانی جسم کو تقویت پہنچاتی ہے, اسی طرح قرآن مجید انسانی دل کو تقویت پہنچاتا ہے, انسانی روح کو تقویت پہنچاتا ہے. جس طرح غذا کھا لینے کے بعد انسان کی بھوک مٹ جاتی ہے, اسی طرح قرآن مجید کو سینے سے لگا کر جب انسان پڑھنے لگتا ہے تو اس کے سارے غم
دور ہونے لگ جاتے ہیں اور وہ ایک فرحت محسوس کرتا ہے, انبساط محسوس کرتا ہے اور اس کی روح میں تازگی آ جاتی ہے, اس کی روح میں نورانیت آ جاتی ہے. تو ناظرین کرام, اسی لیے جس طرح ہم اور ایک بات پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم غذا ایک مرتبہ لے لیں تو سال بھر اس کی طرف پھر توجہ نہیں دیتا, ایسا نہیں ہوتا. ہم بار بار غذا کھاتے ہیں چونکہ بار بار جسم کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل اسی طرح رمضان میں تو خصوصی اہتمام قرآن کی تلاوت کا کرنا چاہیے, مگر ہمارے پاس دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سے حضرات صرف رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, پھر بند کر دیں اور غلاف میں لپیٹ کر اسے رکھ دیں, تو پھر سال بھر اسے کھولنے کا موقع نہیں آتا. ہونا یہ چاہیے کہ رمضان مبارک کے ساتھ ساتھ غیر رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت کی جائے, جس طرح ہم غیر رمضان میں بھی کھانے کا اہتمام کیا کرتے ہیں. اور قرآن کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید ننزل من القرآن ما هو شفاء, جو قرآن ہم نے نازل فرمایا وہ شفا ہے. اور ایک مقام پر جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا وہاں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن مجید شفا ہے. بار بار اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن شفا ہے. قرآن شفا کس سے ہے؟ قرآن شفا ہے روحانی بیماریوں کے لیے, قرآن شفا ہے جسمانی بیماریوں کے لیے. تمام بیماریوں کو مٹانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف آ جائیں. اور دوستو, اور خصوصاً مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مستحکم کرے, کیونکہ یہ وہ دولت ہے جس کی ساری دنیا محتاج ہے. سکون, پیس, امن, اطمینان, راحت, یہ ساری دولتیں قرآن انسان پر لٹاتا ہے. شرط یہ ہے کہ مسلمان اس کی طرف مائل ہوں, اس قرآن کے پیغام کو سینے سے لگائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین, ابھی وقت تو چلا ہے اردو ٹی وی کے اس مخصوص پروگرام فضائل رمضان میں ایک مختصر سے وقفے کا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اے مومنو مبارک رمضان کا مہینہ, اے مومنو مبارک رمضان کا مہینہ, سوغات لے کے آیا, سوغات لے کے آیا بخشش کا ہے مہینہ, اے مومنو مبارک رمضان کا مہینہ.